نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے دارالافتاء اہل سنت الحمدللہ عز و جل۔ آج ہمارے ساتھ مفتی جمیل مدنی صاحب اور مفتی ماجد رضا مدنی صاحب باب المدینہ کراچی کے دارالافتاء اہل سنت کنز الایمان اور دارالافتاء اہل سنت فیض مدینہ مسجد سے تشریف فرما ہے، اور الحمدللہ ساتھ ہی ساتھ سردار آباد یعنی اس کو فیصل آباد کہا جاتا ہے، وہاں سے الحمدللہ وہاں کے مرکزی دارالافتاء اہل سنت سے مفتی عرفان مدنی صاحب بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اور آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہمارا جو موضوع ہے اس سلسلے کا وہ حق مہر ہی ہے۔ ہم نے پچھلا سلسلہ بھی اسی موضوع پر کیا، الحمدللہ مفتیان کرام کا ایک ہمارے پاس بہت ہی پیارا گلدستہ ہمارے ساتھ موجود ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات مفتیان کرام کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور ان کے جوابات حاصل کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام، یہ درود و سلام سے متعلق احادیث کریمہ اس رسالے میں آپ نے درج فرمائیں۔ اس کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلا سوال مفتی جمیل صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ مہر کی ادائیگی مقرر ہوئی کہ اتنا مہر ہوگا، ادائیگی نہیں ہوئی تھی، اور ادائیگی ہونے سے پہلے یا تو شوہر کا انتقال ہو گیا یا بیوی کا انتقال ہو گیا۔ شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب کون دے گا یا ختم ہو گیا، اور بیوی کا انتقال ہو گیا تو اب وہ رقم کس کے پاس جائے گی؟ اس صورتحال میں کیا معاملہ ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وہ صورت کے جیسے شوہر نے میاں بیوی ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں اور اب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور مہر اس نے ادا نہیں کیا تھا، تو مہر شوہر کے اوپر ایک طرح کا دین اور قرض ہوتا ہے، اور کسی بھی شخص کے انتقال کے بعد جو اس کا ترکہ ہوگا، ترکے کی تقسیم سے پہلے چند کام کیے جاتے ہیں۔ ترکہ یعنی وراثت جو کسی بھی شخص کا چھوڑا ہوا مال ہوتا ہے، تو عام طور پہ ورثہ اس کے حوالے سے تو مسئلے پوچھنے کے لیے دارالافتاء آ جاتے ہیں، کتنا ملے گا کہ والد صاحب نے یوں چھوڑا کس طرح تقسیم ہوگی، لیکن ترکے کی تقسیم سے پہلے چند امور ہیں، ان میں سب سے پہلا کام ہوتا ہے میت کی تجہیز و تکفین، دفن کرنا، دفن کا سنت کے مطابق جو خرچہ ہے وہ اس کے مال سے کیا جائے گا۔ دوسرا خرچہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے اوپر قرض ہے جو اس نے لوگوں سے لیا تھا یا ادھار مال لیا تھا تو اس کی پیمنٹ کرنی تھی، اسی طریقے سے ان چیزوں میں سے عورت کا مہر جو اس نے ادا نہیں کیا تھا، تو قرض کے زمرے میں دین اور قرض جو اس کے اوپر ادھار تھا اس کو کاؤنٹ کر کے اس کو پہلے ادا کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ پھر وصیت کا درجہ ہے، جائز وصیت کی ہو تو بقیہ مال کی 1/3 تک اس کا نفاذ ہوگا، اس کے بعد میں ترکے کی تقسیم کا معاملہ ہوگا شرعی اصول و قواعد کے مطابق۔ یعنی 3 سٹیپس پہلے ہیں، اس کے بعد وراثت آتی ہے، وہ ضروری ہے سارے۔ ہاں، تو اب تجہیز و تکفین جو اس کا کفن دفن کا قبر وغیرہ کا جو معاملہ ہے سنت کے مطابق کرنے کے بعد، اب دوسرا جو اس کے مال میں حق
کی ادائیگی جو حق بنے گا وہ قرض خواہوں کا حق بنے گا. تو قرض خواہوں کے حقوق کے اندر قرض خواہوں میں اس کی بیوی جس کو اس نے اپنی زندگی میں مہر ادا نہیں کیا تھا، اب وہ 20,000 ہو، 25,000 ہو، 50,000 ہو، تو اتنا مہر ادا کرنا اب یہ ورثہ پہ لازم ہے کہ تقسیم ترکہ سے پہلے وہ مہر کی رقم بھی علیحدہ کریں. اگرچہ ورثہ میں اس شخص کی جو بیوی ہے جو بیوہ ہو چکی ہے تو بیوہ بھی اپنے جو شرائط ہیں کہ اولاد اگر ہے مرنے والے کی تو عورت کا 8واں حصہ ہوگا، تو 8واں حصہ بھی اس کو ملے گا. اور 8واں حصہ چونکہ تقسیم ترکہ کا معاملہ ہے، اس سے پہلے اس کو اس کا مہر جتنا بھی واجب الادا شوہر پر تھا یا وہ کچھ ادا کر چکا تھا، کچھ باقی تھا، تو جتنا باقی ہے وہ پہلے عورت کو مہر ادا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد ترکے کی شرعی اصول و قوانین کے مطابق تقسیم کاری ہوگی. اور اس میں بھی عورت کا جو حصہ بنتا ہے اولاد ہونے کی صورت میں شوہر کے ہاں 8واں حصہ بنے گا. اور اگر اولاد نہیں تھی، کسی شخص کی بے اولاد تھا، انتقال کر گیا، تو عورت کا پھر 1/4 حصہ یعنی 25% حصہ بنتا ہے. اچھا وصیت بھی کی ہے تو وہ بھی عورت کو مل جائے گی؟ 3 چیزیں لے؟ نہیں، وصیت عورت کے لیے اگر کوئی وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اتنا روپے یا میری بیوی کو دینا، تو چونکہ بیوی ورثہ میں سے ایک فرد ہے، اور حدیث مبارکہ میں لا وصیت لوارث، کہ اگر کسی مرنے والے نے وارث کے لیے وصیت کی ہو تو اس کی وصیت لازم نہیں ہے. یعنی اپنے بیٹوں کے لیے وصیت کر جاتے ہیں، بیٹوں کے لیے یا اپنی بیوی کے لیے، اپنے والد کے لیے، یا جو بھی اس شخص کا وارث بن رہا ہو. اب وہ بیٹوں کے علاوہ آگے دیگر افراد بھی بعض صورتوں میں بن جاتے ہیں اگر بیٹے نہ ہوں. تو بہرحال جو بھی وارث بن رہا ہو اس کے لیے شرعاً وصیت لازم اگر کوئی کرتا بھی ہے تو دیگر ورثہ پہ اس کی وصیت کا نفاذ لازم نہیں ہے. کرنا چاہیں تو عاقل بالغ جو ورثہ ہیں وہ اپنی رضامندی کے ساتھ وہ اپنے حصوں کے حساب سے وصیت کا نفاذ کر سکتے ہیں. یہ تو معاملہ تھا کہ اگر شوہر کا انتقال ہوا تو شوہر کے اوپر جتنے بھی قرضے ہیں ان قرضوں میں سے ایک قرضہ اور دین ادھار وہ مہر بھی ہوتا ہے اگر اس نے ادا نہ کیا ہو. اچھا اس میں دوسرے جز کا آپ جواب دیں، لیکن یہیں پر اب یہ قرضہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرض ہے شوہر پر، تو زکوٰۃ کے معاملے میں جب ہم اپنا حساب کتاب لگا رہے ہوتا ہے، یعنی کوئی شخص ہے اس نے اپنی بیوی کا حق مہر دینا ہے، تو اس وقت وہ قرض کی رقم مائنس کر رہا ہوتا ہے نا کہ یہ میرے پہ قرضہ ہے، تو کیا یہ حق مہر بھی مائنس کرے گا؟ یہ تو ساری عمر مائنس کرتا رہے گا، ہر سال ہی مائنس کرتا رہے گا. یہ جو شوہر کے اوپر جو دین لازم ہوتا ہے مہر کی صورت میں، تو یہ مائنس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ وہ اس طرح کا قرض یہ اس طرح کا قرضہ نہیں ہے. تو اب یہ معاملہ ہے عورت کا کہ جیسے عورت کا انتقال ہو گیا اور اس کو اس کا ترکہ اس کا مہر ادا نہیں کیا گیا تھا، تو اگر بیوی پہلے انتقال کر جاتی ہے تو بیوی کا یہ جو مہر ہے یہ اس کے شوہر جو زندہ ہے جو وارث بھی بن رہا ہے تو اس کے اوپر قرض کے طور پر باقی رہے گا. اور یہ جس طرح عورت نے اپنے زیورات چھوڑے ہوں گے، عورت کے پاس اپنا کچھ جمع شدہ اماؤنٹ ہوگی، تو اس طرح جو اس کا فرنیچر ہے، زیورات ہے، جہیز کا سامان ہے، یہ سب چیزیں اور اس کے اپنی پرسنل جو بھی ملکیت ہے وہ اب ترکہ بن جائے گی. ٹھیک ہے. ان چیزوں میں اگر عورت نے کہیں BC ڈالی ہوئی تھی وہ جمع کرائی ہوئی رقمیں بھی وہ ترکہ بن جائے گی. اسی طریقے سے شوہر نے اگر مہر ادا نہیں کیا تھا تو شوہر کے اوپر وہ لازم تھا 20-25 جو بھی مہر تھا 1000 روپے، تو وہ مہر بھی عورت کے ترکے میں شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب جو عورت کے شرعی ورثہ ہیں اس کے اگر والدین ہیں عورت کے تو وہ بھی وارث بنیں گے، اس کی اولاد ہے وہ بھی وارث بنے گی. تو اگر عورت کے ہاں اولاد تھی اور اس کا انتقال ہوا تو پھر شوہر کا حصہ وہ 1/4 بنتا ہے. اور اگر عورت کے ہاں اولاد نہیں تھی اور بے اولاد ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو اس کے شوہر کا نصف حصہ بنے گا. تو اب وہ نصف حصہ اس کے تمام تر جائیداد جو عورت نے چھوڑی ہوگی اس میں بنے گا. اب اس میں ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ عورت کا جو مہر اگر 50,000 روپے لازم تھا اور شوہر نے ادا نہیں کیا تھا، عورت کا انتقال ہو گیا اور اولاد بھی عورت کے نہیں ہے، تو چاہے تو شوہر نصف مہر جو چونکہ اس کو کل ادا کرنا تھا اور کل میں سے نصف کا حقدار ہے شرعی حوالے سے وراثت میں، تو اب یہ 25,000 روپے عورت کے دیگر ورثہ کو ادا کر دے. 25 گویا اس نے لے لیے. ٹھیک، ان ایڈجسٹمنٹ ہو جائے جو اس کو ملنا تھا گویا کہ اس نے نہیں لیا. ادلا بدلا جس کو کہا جاتا ہے وہ آسان الفاظ میں، آج کل کے آسان الفاظ میں ایڈجسٹمنٹ ہو گئی.
ٹھیک ہے، تو یہ ایک طریقہ کار ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کیونکہ یہ دارالافتاء اہل سنت میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور اس طرح کے مسائل ان کے پاس کثرت سے آتے ہیں کہ بہت سارے لوگ حق مہر ادا نہیں کرتے اور بہت سارے ہیلے بہانوں سے کام لیتے ہیں، یا پھر غفلت ہوتی ہے، یا پھر رہنمائی نہیں ہوتی شرعی طور پر کہ اس فریضے سے وہ غافل رہتے ہیں. تو یہ بھی صورت آ سکتی ہے کہ اب پتہ چل گیا کہ حق مہر تو ادا کرنا ہی تھا، بھلے کتنا ہی رکھ دیا، اس وقت کوئی بھی صورتحال تھی، پریشر تھا یا کسی بھی وجہ سے رکھ دیا، وہ فارمیلٹی نہیں تھا بلکہ وہ مقرر ہو گیا، اب ادا کرنا ہی تھا. لیکن صورت یہ پیدا ہوگی کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو اب کیا ہوگا. الحمدللہ بڑے پیارے انداز سے مفتی صاحب نے اس کی تفصیل ارشاد فرمائی. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ مہر فاطمی یا شرع محمدی کے لفظ ہم نے سنے تھے، اب اس زمانے میں اگر کوئی لفظ بولتا ہے اور یہ رکھ لیے جاتے ہیں تو اب کیا دینا ہوگا، یعنی کیا ادائیگی کرنی ہوگی اس طرح کے حق مہر کی صورت کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ عموماً جب نکاح ہوتا ہے، جن جگہوں پر کم مہر رکھنے کا رواج ہوتا ہے، جن فیملیز کے اندر، جن علاقوں کے اندر کم مہر رکھنے کا رواج ہوتا ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مہر فاطمی رکھ لیجئے یا شرع محمدی جو مہر ہے وہ رکھ لیجئے. اب اگر تو سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ عمومی طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہی بات ہوگی کہ کم از کم جو مہر کی مقدار ہے وہ ہم رکھ رہے ہیں. تو اگر تو واقعتاً ایسا ہی ہے کہ لڑکے والے بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں، یعنی لڑکا بھی سمجھ رہا ہے، لڑکی بھی سمجھ رہی ہے، فیملیز کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے مہر فاطمی کہا ہے یا ہم نے مہر شرع محمدی کہا ہے اور اس سے مراد دونوں فیملیز جو کم از کم شریعت نے مہر کی مقدار مقرر کی ہے، جو 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کی قیمت بنتی ہے، 2 تولے 7.5 ماشے چاندی بنتی ہے، اگر دونوں کے نزدیک یہی مراد ہے تو وہی مہر مقرر ہوگا. اگرچہ جو مہر فاطمی کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، اس کی مقدار بہت زیادہ ہے، وہ تقریباً 150 تولہ چاندی جو ہے وہ بیان بھی کی گئی تھی پچھلے سلسلہ میں. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم مقدار یہ والی ہے تو یہ صورت ہوگی. اور اگر کسی نے مہر فاطمی کہا اور دونوں فیملیز کو معلوم ہے کہ مہر فاطمی کیا تھا تو پھر وہ مہر فاطمی ہی مقرر ہوگا، یعنی دونوں کو معلوم ہونا چاہیے. یعنی جو ایسی صورت میں جو ہے وہ 150 تولہ چاندی ہوگی. یہ عمومی طور پر نہیں ہوتا. اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بس ایسے ہی معلوم نہیں ہے، بڑے بوڑھوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم نے مہر فاطمی رکھ دیا یا شرع محمدی رکھ دیا، اب معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ رقم کتنی ہے. اب جب مہر کی ادائیگی کا معاملہ آتا ہے تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس سے کیا مراد ہے. تو ایسی صورت میں گویا کہ یہ ایک مجہول جو ہے وہ مہر رکھا گیا تھا. مجہول مطلب معلوم ہی نہیں تھا کسی کو یہ کون سی مقدار ہے، کتنی مقدار ہے. تو ایسی صورت میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ایسی صورت میں حکم شرعی اب یہ ہوگا کہ مہر مثل ادا کیا جائے گا. اور مہر مثل سے مراد وہی ہے کہ جو لڑکی ہے اس کے ددیال کی عورتوں کا اسی طرح کی عورتوں کا جو مہر ہوگا وہ مقرر کیا جائے گا. اس کی تفصیل ہم نے سن لی، اس کی تفصیل پہلے بھی بیان کی تھی. جیسے اس کی بہن ہے، اس کی پھوپھی ہے، یا اس کے ددیال میں سے دیگر جو لیڈیز ہیں ان کا مہر جو ہے وہ مہر مثل کہلائے گا. اس میں پھر شرائط بھی ہیں کہ جس کا مہر دیکھا جا رہا ہے، یعنی جس لڑکی کا نکاح ہوا اور مہر فاطمی رکھ دیا گیا یا شرع محمدی رکھ دیا گیا، معلوم ہی نہیں ہے کتنا ہے، تو جس لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے اس کی بہن کا دیکھا جائے گا، اور بہن بھی اسی زمانے میں اس کا نکاح ہوا ہو اور جو ہے وہ خوبصورتی کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے بھی اسی کی طرح کی ہو، اور دیگر جو شرائط یہاں پر موجود ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر جب معلوم نہیں ہے، کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، بس ایسے ہی مہر شرع محمدی کہہ دیا یا مہر فاطمی کہہ دیا، تو ایسی صورت میں مہر مثل دیا جائے گا. ٹھیک. اب پتہ چل گیا نا ایک پارٹی کو، اور وہ جو ہے وہ کہتی ہے مہر فاطمی، جیسے لڑکی والے کہتے ہیں مہر فاطمی لکھ لو، لڑکے والوں کو ابھی بھی وہی ہے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شرعی ہے. تو اب کیا ہوگا؟ بعد میں وہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ سمجھا تھا، وہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ پتا تھا. ایسی صورت میں بھی مجہول ہی رہے گا، کیونکہ جو مہر کی رقم کی ادائیگی کرنے والا شخص ہے وہ شوہر ہی ہوتا ہے. اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ مہر کیا ہے، مجھ پر کیا لازم ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں جب تک شوہر کو معلوم نہیں ہے کہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان الفاظ سے کتنی رقم مراد ہے، کتنی چاندی کتنا سونا مراد ہے، تو اس کے اعتبار سے تو مجہول ہی ہوگا. جب ایسی صورتحال ہوگی تو پھر مہر مثل کی ادائیگی لازم ہوگی. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. مفتی عرفان مدنی صاحب بھی الحمدللہ
ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں. سردار آباد دارالفتہ اہل سنت الحمدللہ ہمارا سردار آباد میں بھی ہے، فیصل آباد میں بھی ہے. وہاں کے رہنے والے، وہاں کے قریب کے شہروں کے رہنے والے وہاں مفتی صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے قریب ہی ایک دوسرا شہر ہے گلزار طیبہ جس کو سرگودا کہا جاتا ہے الحمدللہ، وہاں پر بھی دارالفتہ اہل سنت کی ایک شاخ موجود ہے. دوسری جانب آئیں تو مرکز الاولیاء لاہور میں الحمدللہ 2 دارالفتہ اہل سنت کی شاخیں موجود ہیں. اسی طرح تھوڑا سا اور دور چلے جائیں تو راولپنڈی جو شہر ہے ہمارا، وہاں صدر کے علاقے میں بینک روڈ پر بھی الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت موجود ہے. تو یہ پنجاب کے قریب علاقوں میں، لیکن ان کے آس پاس بہت سارے چھوٹے چھوٹے شہر، گاؤں، دیہات الحمدللہ لگتے ہیں، اور سائلین بھی الحمدللہ مختلف جگہوں سے ہمارے ان دارالفتاؤں کا وزٹ کرتے ہیں. تو مفتی عرفان صاحب ہمارے ساتھ سردار آباد سے تشریف فرمائے. حضور یہ پوچھنا ہے کہ شوہر ہی اصل ہے، جیسا کہ مفتی ماجد صاحب نے فرمایا کہ حق مہر کے اندر اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھ پر کیا لازم کیا جا رہا ہے. اب یہ ارشاد فرمائیے کہ حق مہر تو شادی میں مقرر ہو گیا، عموماً لڑکا لڑکی یہ طے نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ان کے والدین اور ان کے بڑے بوڑھے اور ماموں وغیرہ یہ آپس میں طے کر لیتے ہیں. اگرچہ لڑکے کو علم ہوتا ہے، بتا بھی دیا جاتا ہے، بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے نہ بتایا جائے. تو اب مقرر ہو گیا، جو بھی ہوا اس پر اس نے قبول کر لیا، لیکن بعد میں پھر آپس میں ان کی گفتگو ہوئی اور انہوں نے آپس میں طے کر لیا اور ایگری بھی ہو گیا کہ بھی حق مہر کی رقم بڑھائی جا رہی ہے، اور لڑکے کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی رقم بڑھائی جا رہی ہے، اور یہ طے کر لی انہوں نے. تو اب کبھی ادائیگی کا معاملہ ہے تو وہ لڑکا اپنے حساب سے ادا کر رہا ہے، اور کہنے والے کہہ رہے ہیں نہیں یہ نہیں، بعد میں تو اتنا طے ہو گیا تھا. تو کیا اس کی اجازت کے بغیر، اس کے قبول کیے بغیر حق مہر کی رقم بڑھ سکتی ہے؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ اگر یہ اجازت دیتا بھی ہے تو کیا بڑھانے کی اجازت ہے بھی، یا بس جو ہو گیا سو ہو گیا؟ ثاقب بھائی، جہاں تک مہر کا معاملہ ہے تو یہ واجب ہے. اب اس میں عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ خاندان والے وہاں پر طے کر لیتے ہیں، لیکن دلہن کے سامنے بھی تذکرہ ہو جاتا ہے، دولہے کے سامنے بھی اس کا ذکر ہو جایا کرتا ہے. اب مہر کی اصل جو ہے وہ ہے رضامندی، یعنی دونوں دلہن اور دلہا یہ دونوں کی رضامندی پر جو مقرر ہو جاتا ہے وہی مہر ہے. اب اگر اس کے اوپر بڑھانا چاہیں، جیسا کہ آپ نے آخر میں پوچھا ہے، تو بڑھایا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ فقہاء کرام نے کتابوں کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جو ایک مرتبہ مہر مقرر کر لیا، اب اس کو اگر زیادہ کرنا چاہیں تو باہم ترازی سے، رضامندی سے بڑھایا بھی جا سکتا ہے. لیکن دیکھیں، جب رضامندی نہ ہو اور دوسرا فریق بڑھا دے، جیسے اس کی مثالیں بسا اوقات میرے ذہن میں ہیں کہ دارالفتہ اہل سنت میں بھی اس طرح کی مثالیں آئی ہیں کہ نکاح ہوا، کیونکہ عام طور پہ لڑکی والے نکاح پڑھانے والے کا اہتمام کرتے ہیں، اور بہت کم ہوتا ہے کہ دلہے والے بھی اپنے ساتھ کوئی ایسا شخص لے کر آئیں کہ جو نکاح پڑھانے والا ہو. تو اب اس طرح کی مثالیں سامنے یہ آئیں کہ نکاح پڑھا لیا گیا، فرض کر لیں 10,000 یا 5,000 15,000 حق مہر مقرر ہے، اور دونوں فریق کی رضامندی سے ہی یہ مقرر ہوا. پھر اس کے بعد اب دل میں کسی جال سازی کی صورت پیدا ہو گئی، اور بعد میں جو ہے وہ مہر کی جگہ پر کچھ رقم پلس کر دی گئی، اس کو بڑھا دیا گیا. اور بعد میں جب لڑکے نے مانگا کہ مجھے آپ فارم دیں، اول تو دینے میں پسو پیش دے نہیں رہے، اور جب دیا ہے تو پھر وہ دیکھ کے آنکھیں کھل گئی کہ میں نے تو 10,000 کہا تھا اور وہاں پر 10 لاکھ لکھا ہوا ہے یا 15 لاکھ لکھا ہوا ہے یا سونے کے سیٹ لکھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ تو اب یہ واقعی جال سازی کی صورت ہوتی ہے، کیونکہ دوسرا فریق اس پہ راضی نہیں ہے. اب ہمارے پاس جب اس طرح کا مسئلہ آیا تو لڑکا اپنی جگہ پر اور لڑکی والے اپنی جگہ پر کہ بھائی طے یہ ہوا تھا، تو دولہا تو سائن کر رہا ہوتا ہے، اس وقت تو یہی ہوتا ہے کہ بس سائن کرو اور معاملہ ختم. تو اب بعد میں جب بات ہوئی گواہوں کی موجودگی کے اندر تو پتا چلا کہ جناب یہ دونوں میں ڈاؤٹ ہے، ان کے گواہ ان کی طرف ہے، ان کے گواہ ان کی طرف ہے. اور پھر جب دیگر صورتوں کو سامنے رکھا گیا، کچھ شرعی حوالے سے حلف کی صورتیں بنتی ہیں، تو اس میں آ کے کوئی فیصلے کی صورت بہرحال بن گئی. تو اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، اگر تو رضامندی سے ہے تو پھر اس پر اضافہ کرنا جائز تھا، لیکن جب رضامندی نہیں ہے تو پھر یہ درست نہیں ہے. جو مہر مقرر ہوا تھا اس وقت نشست میں ایجاب و قبول کے وقت جو طے کیا گیا تھا اور آواز دی گئی تھی کہ اتنے حق مہر کے بدلے میں تمہارے نکاح میں فلاں خاتون کو ہم نے دیا، تو وہی حق مہر ہے
اور اس سے زیادہ اگر مانگیں گے تو یہ پھر ایک جرت ہے اور ایک زیادتی ہے اور ایک فضولی ایک اضافہ ہے جس کو آپ کہہ لیں، اور یہ درست نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ نکاح فارم کے اندر ایسا ہوتا ہے، تو نکاح فارم جو ہے وہ نکاح خواہ حضرات بھرتے ہیں، تو ان کے سننے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو بعد میں غلطی سے یا اس وقت بھی لکھتے وقت اس نے 10,000 کا 10 لاکھ کر دیا، تو یہ تھوڑی بہت تبدیلی ہو گئی، یا 10 لاکھ تھا طے ہوا لیکن لکھنے میں 10,000 ہو گیا کہ اتنا عام طور پہ رکھا نہیں جاتا، غلطی ہو سکتی ہے، ممکن ہے، اور وہ ہو گیا بہرحال ایجاب و قبول تو جو اصل تھا اس پر ہوا، بعد میں اگر وہ حجت بنا لیں لڑکی والے، دیکھیں اس پہ تو یہ لکھا ہوا ہے نا، اور پتہ ہے کہ حقیقت میں کچھ اور تھا، تو اب کیا ہوگا؟ اب نکاح فارم کے خواہ کے اس فارم کا اعتبار کریں گے یا اب بھی اصل ہی کا اعتبار ہوگا؟ جی ثاقب بھائی، اس صورت کے اندر بھی اصل کا اعتبار ہوتا ہے۔ دیکھیں، غلطی ممکن ہے، یہ پاسبل ہے کہ غلطی ہو جائے، لیکن عام طور پر اس طرح کی غلطیاں بہت کم، شاذ و نادر ہوتی ہیں کہ ممکن ہے 100 میں سے کوئی ایک غلطی ایسی ہو گئی، اور اگر فرض کر لے ہو بھی جائے تو دیکھیں ہمارا ایمان تو ہے نا، ہم اپنی ایک سچائی کی بات کر سکتے ہیں، اور اسلام والے پہچانے کس بات سے جاتے کہ وہ سچ بولتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، تو ہم اگر سچائی سے بات کریں گے تو لڑکی والے بھی سچی بات کریں گے اور لڑکے والے بھی سچی بات کریں گے۔ اب اس میں تو نو ڈاؤٹ کہ ہر ایک کو پتا ہے کہ وہاں پر 5,000 طے ہوا تھا یا 10,000 طے ہوا تھا، تو ہمارا ضمیر تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا اور ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم وہاں پر جھوٹ سے، دروغ روئی سے کام لیں۔ ہاں، کسی کو بھی یاد نہیں ہے پھر وہ ایک الگ مسئلے ہیں، یہ کوئی کیس ایسا آئے سامنے ہو تو پھر ہی ان کی ساری گفتگو کو سن کر ہی کوئی تفتیش کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ کالز بھی ہمارے پاس الحمدللہ کافی موجود ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے آپ کی کال سلسلے کا حصہ بنے۔ پہلی کال مفتی جمیل صاحب کے لیے۔ میرا نام محمد ناصر اختاری ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ سوال یہ کرنا ہے مجھے، حق مہر کے لیے جو شادی کی تاریخ رکھتے ہیں، لوگ تقریب رکھتے ہیں اور اس میں تقریب میں گھر کے بڑے موجود ہوتے ہیں، جیسے بھائی، بڑا بھائی، والد اور دیگر رشتہ دار موجود ہوتے ہیں، اور وہی لوگ حق مہر کو طے کر لیتے ہیں جس میں تاریخ میں دولہا یا دلہن موجود نہیں ہوتی۔ کیا یہ حق مہر کا طے کرنا گھر کے بڑوں کا صحیح ہے یا حق مہر کا طے کرنا دولہا دلہن کو ضروری ہے؟ برائے مہربانی اصلاح فرمائیں۔ جی حضور۔ دیکھیں، اس میں مہر عورت کا حق ہے، ٹھیک ہے، اور شوہر پر لازم ہوتا ہے۔ تو عام طور پر ہمارے یہاں کی جو خواتین ہیں وہ مہر کے حوالے سے کوئی اس طرح کے کتنا ہونا چاہیے تو اتنا ہونا چاہیے، یہ سارے معاملات انہوں نے اپنے ولی، سرپرست جو ان کے والد ہیں یا والد کی غیر موجودگی میں بڑے بھائی ہیں، یہ ان کی ثوابدید پر چھوڑا ہوتا ہے۔ اور جو ولی ہے، سرپرست ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی بہن، بیٹی جس کا وہ سرپرست ہے، اس کا مہر مثل سے کم نہ رکھے، ٹھیک، اس سے کم نہ رکھے۔ تو اب یہ ہے کہ اگرچہ لڑکی کو نہیں پتہ کہ کتنا مہر مقرر کیا جائے گا، لیکن اس کے ولی کو پتہ ہے کہ کتنا ہے، اور عام طور پہ یہ ایسی گفتگو ہے جو لڑکی کے کانوں میں عام طور پہ آوازیں آ جاتی ہیں کہ اتنا اتنا مہر رکھا جائے گا اور یوں ہوگا۔ تو ایک طرح سے عورت اس مہر کی مقدار پہ نارملی، آج تک کوئی ایسا سامنے نہیں آیا کیس کہ لڑکی نے کہا کہ اتنا نہیں ہو، اتنا ہونا چاہیے، چونکہ الحمدللہ دین اسلام کی تعلیم ہے اور والدین اور ولی کی ایک تعظیم ہمارے یہاں پہ مسلمان خواتین کرتی ہیں، تو اپنے سرپرستوں کے اوپر انہوں نے یہ سارا معاملہ چھوڑا ہوتا ہے، اور ان کے لیے بھی شرعی حکم یہ ہے کہ مہر مثل سے کم مہر مقرر نہ کریں۔ اب یہ جب لڑکی عام طور پہ جب یہ تاریخ وغیرہ کا جو معاملہ ہوتا ہے تو یہ لڑکے والے لڑکی کے گھر پر ایک انوائٹ ہوتی ہے، مختصر سی تقریب ہوتی ہے، تو اس کے اندر وہ نکاح کب ہوگا، تو بارات کب ہوگی، تو رخصتی کب ہوگی، ولیمہ کب ہوگی، یہ سب چیزیں وہاں پہ بیان کر دی جاتی ہیں۔ تو اسی میں عام طور پہ مہر کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، تو لڑکی تک تو اطلاع پہنچ جاتی ہے۔ اور اب یہ کہنا کہ لڑکے کو نہیں پتہ، تو دیکھیں بسا اوقات لڑکے کو اگرچہ وہ اس میٹنگ میں، اس تقریب میں عام طور پہ لڑکا موجود نہیں ہوتا، وہ گھر کے بڑے دیگر افراد، مرد خواتین وہ پہنچتے ہیں لڑکی والوں کے گھروں پر، تو اگر اطلاع نہیں بھی ہے تو جو ولی، سرپرست ہے، جو والد ہے، تو عام طور پہ وہ بھی ایک اتنی مقدار تو ایگری کر لیتے ہیں کہ جو بآسانی ان کا بیٹا ادا کر سکتا ہے۔ اور بسا اوقات بعض والدین
یعنی بعض والد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کا مہر خود ادا کروں گا، تو اگر باپ بھی اپنے بیٹے کا مہر خود ادا کرنے کی ضمانت دیتا ہے یا وہ خود اپنی طرف سے ہی، عام طور پہ بعض برادریوں میں ایسا ہے کہ جب نکاح کا موقع ہوتا ہے تو جب لڑکی سے نکاح نامے پہ سائن اور اجازت کا جو مرحلہ ایک فارمیلٹی ہے وہ جب کی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں ساتھ ہی ساتھ وہ 5,000 10,000 بلکہ ایک نکاح 25,000 بھی انہوں نے لڑکی تک پہنچا دیے. تو عام طور پہ کوئی بھی اگر ضمانت لے رہا ہوتا ہے یا وہ یا تو خود اس نے ادا کرنا ہوتا ہے یا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو میں مہر اپنے بھائی کے لیے یا باپ ہے تو وہ اپنے بیٹے کے لیے آگے لڑکی والوں کو زبان دے رہا ہے، تو بیٹا اپنے والد کی زبان پہ مکمل اس کو اعتماد ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اوور مہر مقرر نہیں کروائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ عام طور پہ نارملی تو یہ گفتگو لڑکے اور اس کے جو بڑے ہیں بھائی یا والد ان میں طے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کبھی نہ ہو تو اب یہ ہے کہ جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بیان اس وقت تو چونکہ قاضی صاحب نے تو ایجاب اور قبول تو کرنا ہی ہے کہ آپ کو فلانی بنت فلاں کے ساتھ آپ کا نکاح اتنے 1,000 روپے مہر کے عوض کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں اگر شوہر کو لگتا ہے کہ یہ مہر کی مقدار بہت زیادہ ہائی فائی رکھی گئی ہے جو میں ادا نہیں کر پاؤں گا، تو اس کو اگر یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں اگر وہ کچھ 2 لفظ بولنا چاہے کہ کچھ مقدار کم کی جائے وہ بول سکتا ہے. اگر وہ نہیں بولتا میں تو ایک اگر وہ نہیں بولتا ہے نا، کیسے بولے گا اگر نہیں بولتا اتنے سارے لوگوں میں. اب ظاہر شاید ہو سکتا ہے 25,000 ہی رکھا جا رہا ہے لیکن اس کے لیے 25,000 بھی بڑا ہے، لیکن عام طور پہ بہت بڑی رقم نہیں ہے تو وہ بولے گا نہیں میں 25 نہیں دوں گا، تو یہ لوگ کیا بولیں گے، اور یہ تو اسی بس خاموشی میں قبول اب کر جو قاضی صاحب نے اس کو جو 25,000 روپے مہر اگر کہے ہیں کہ میں نے فلانی بنتے فلاں کا نکاح 25,000 روپے مہر کے عوض میں آپ کے ساتھ کیا، تو اب وہ جب جواب میں کہتا ہے میں نے قبول کیا تو 25,000 روپے اس کے ذمے لازم ہو گئے. اب بھلے وہ دل سے کیا یا کسی بس منہ سے اس نے جب اس نے قبول کیا تو نکاح 25,000 روپے مہر پر ہو گیا. تو نارمل اگر جو دن تاریخ والا جو موقع ہوتا ہے اس میں اگر سے لڑکے یا لڑکی کو بالفرض پتہ نہ ہو تو لڑکے کو عام طور پہ جب ایجاب قبول ہوتا ہے اور ہمارے ہاں پہ باقاعدہ لڑکا شادی کی تقریب میں موجود ہوتا ہے تو جب اس کے سامنے قاضی صاحب ایجاب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مہر ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جب کر رہے ہیں تو اس وقت اگر شوہر اس کو قبول کر لیتا ہے تو اگر پہلے پتہ نہیں تھا تو اب پتہ چل گیا. ٹھیک ہے. تو نکاح جو معلومہ مقدار پر ہی ہوا اور جتنا ہوا اور شرعی مقدار کے برابر یا زائد ہے جو بھی طے ہوا اور اس پہ شوہر نے قبول کر لیا تو مہر اتنا لازم ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا حضور آپ نے مہر کی اقسام مہر معجل اور معجل وغیرہ بیان کی تھی کہ ایک فوراً دینا ہے ایک میں مدت ہے. جو فوراً دینا ہے وہ کتنا فوراً دینا ہے، اس کی کوئی ٹائم لیمٹ ہے؟ اس کا تھوڑا سا ارشاد فرما دیں. دیکھیے اس کی ٹائم لیمٹ اس اعتبار سے تو نہیں ہے کہ مثال کے طور پر مہر معجل رکھا گیا تھا، ٹوٹل 1,00,000 روپے مہر مقرر ہوا، 10,000 روپے مہر معجل کے طور پر طے ہو گئے کہ فوراً ادا کرنے ہیں. جی جی. بہتر تو یہی ہے کہ چاہے شوہر جیسے ابھی بیان ہوا کہ بعض اوقات نکاح ہونے سے پہلے ہی ادا کر دیتے ہیں بعض لوگ. اچھا. جب نکاح ہوا ہے اسی وقت شوہر ادا کر دے، جیسے ایک منہ دکھائی کی رسم ہوتی ہے اس میں شوہر ادا کر دے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو مہر معجل ہے، جو ابتدائی فوراً ادا کرنے والا جو مہر ہے، اگر وہ ادا نہ کرے گا شوہر تو ایسی صورت میں شوہر گناہ گار ہوگا. لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں مہر معجل کے احکام ہیں، وہ احکام یہ ہیں کہ مثال کے طور پر مہر معجل شوہر نے ادا نہیں کیا، ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد شوہر نے کہا چلیں جی گھر والوں نے کہا رخصتی دے دی جائے، تو اب عورت اپنے آپ کو روک سکتی ہے کہ جو مہر معجل طے کیا گیا ہے 10,000 روپے پہلے وہ مہر دیا جائے، اس مہر کی ادائیگی کے بعد رخصتی ہوگی. یعنی اگرچہ نکاح ہو چکا ہے، اگرچہ یہ میاں بیوی ہیں، مگر چونکہ مہر معجل رکھا گیا تھا، اب ایسی صورت میں عورت اپنے آپ کو شوہر سے روک سکتی ہے، رخصتی سے بھی روک سکتی ہے اور ویسے ازدواجی تعلقات کے حوالے سے بھی منع کر سکتی ہے کہ جب تک مہر معجل ادا نہیں کیا جائے گا تو رخصتی کے معاملات یا دیگر معاملات سے عورت روک سکتی ہے. یہ اس کو اختیار ہے.
اب اگر وہ اس بات کو اختیار نہیں کرتی، یعنی مہر معجل رکھا گیا 10,000 روپے، شوہر نے ادا نہیں کیا، عورت نے مانگا نہیں، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ میاں بیوی گناہ گار ہوں گے۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ اس کو جلدی دے دیا جائے۔ بہتر یہی ہے کہ جیسے طے ہوا ہے کہ مہر معجل ہے، جلدی دینا ہے، تو فوراً ادا کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ نکاح دیکھا تھا امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے، اس میں وہ فوراً ہی آپ نے فرمایا تھا کہ چونکہ وکیل تھے غالباً آپ لڑکی کی طرف سے، تو فوراً ہی لے لیے تھے اور لڑکے نے فوراً ہی نکال کر دے بھی دیے تھے۔ تو جو طے ہو اس کے مطابق ہی کرنا چاہیے، لیکن ایسی چیزیں کرنی چاہیے کہ جس میں پھر لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ ہم شریعت کے احکام ہیں، وسیع ہیں، مختلف صورتیں ہیں، معجل بھی رکھ سکتے ہیں اور مدت کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہ ہونا کہ معجل رکھا جائے اور پھر ادائیگی فوراً نہ ہو اور پھر اس کا غلط مطلب لیا جائے اور تاخیر کی بنا پر لڑائی جھگڑے کے معاملات آ جائیں۔ اگرچہ رخصتی سے روکنے کی اجازت مفتی صاحب نے فرمایا کیا ہے، لیکن اس طرح کریں گے تو اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا، یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ یہ ساری چیزیں طے کرتے وقت اگر ہم غور کر لیں کہ ہوگا کیا اور ہمیں کرنا کیا ہے اور شریعت نے ہم پر لازم کیا کیا ہے، تو پھر انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے۔ اکثر ثاقب ہوتا کیا ہے، نکاح جب پڑھایا جا رہا ہوتا ہے تو بعض افراد جو خاندان کے بڑے سمجھے جاتے ہیں ہوتے بھی ہیں، اب وہ فوراً لڑکی والوں کی طرف سے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی مہر کتنا، قاضی صاحب جب پوچھ رہے ہوتے ہیں تو لڑکی کا جو باپ عمومی طور پہ وہ تو بیچارہ گمسومی ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر مہمانوں میں، اور جو دیگر یہ افراد سوچ رہا ہوتا ہے کہ جو قرضہ چڑھا ہے اتارنا کیسے ہے۔ تو اب وہ جو دیگر افراد ہوتے ہیں جو اس خاندان کے بڑے ہوتے ہیں، نصف معجل نصف غیر معجل، ہاں جی، اب جب ان سے پوچھا جاتا ہے آپ نے معجل کہا ہے، نصف معجل نصف غیر معجل، یعنی ایسا کر رہے ہوتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، بولتے ہیں کہ آپ نصف معجل لکھ دیں نصف غیر معجل لکھ دیں، یہ 25 ہے، نصف معجل نصف غیر معجل۔ جب ان سے پوچھتے ہیں معجل کیا ہے، کس کو کہتے ہیں، پتہ کچھ نہیں، پتہ ہی نہیں، غیر معجل بس وہ الفاظ مشہور ہو گئے بس یہ ہم نے تو یہی سنا ہے۔ تب ان کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں کیا یہ شوہر رخصتی سے پہلے نصف 25,000 میں نصف اگر آپ معجل کروا رہے ہیں تو کیا 12,500 روپے رخصتی سے پہلے دے گا، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو نہیں ٹھیک ہے، آپ جو آپ کو سمجھ میں آئے تو اس طرح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلے چیزیں کلیئر کر لیں، بہتر وہی ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی والے ہوں یہ مہر کے مسائل سیکھیں۔ دارالفتہ اہل سنت فون پہ رابطہ کر لیں، دارالفتہ آپ کے اپنے شہر میں، تو وہاں پر آ کر تمام تر ضروری مسائل مہر سے متعلق سیکھیں تاکہ نکاح کے موقع پہ کسی قسم کی بدمزگی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور اس طرح کے سلسلے جو ہمارے ہوتے ہیں ان کو بھی مسلسل دیکھا کریں۔ مدنی مذاکرے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو فرماتے ہیں، اس میں جو معاشرتی طور پر یہ جو خرابیاں پائی جاتی ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، آپ کا ایک تجربہ ہے، آپ نے ایک وقت گزارا ہے، آپ جو اس کو بیان فرماتے ہیں، جو خامیاں بیان فرماتے ہیں، ان کا حل ارشاد فرماتے ہیں، تو وہ ہم سب کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنے معاملات کرنے چاہیے۔ مفتی عرفان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک کال مفتی صاحب کے لیے لیتے ہیں۔ میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہے کہ جی میں شادی نہیں کروں گا، تو پھر والدین مجبور کرتے ہیں جی آپ نے شادی تو کرنی ہے، تو اس کا کیا کفارہ ہے جو اس نے قرآن پر ہاتھ رکھا تھا؟ جی حضرت، یہ بھی ہوتا ہے، جی ایسا بھی ہوتا ہے، اور بلکہ اس طرح جلد بازی میں قسمیں اٹھانی نہیں چاہیے، کیونکہ نکاح کرنا تو سنت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جس شخص نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت میں اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے دیگر نبیوں پر، ان کی امتوں پر فخر کروں گا، لہذا جس میں قدرت ہے نکاح کرنے کی تو وہ نکاح کرے، اور جو یہ قدرت نہیں رکھتا نکاح کی تو وہ روزے رکھے تاکہ اس کی شہوت ٹوٹے۔ تو جلد بازی میں کسی کے بہکاوے میں آ کے اس طرح کی قسمیں نہیں کھانی چاہیے، لیکن اگر کوئی اس چیز کا ارتکاب کر چکا ہے کہ قسم اٹھا لی ہے تو ماں باپ کی رضا اور ان کا حکم اس کو بھی سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور اس صورت کے اندر وہ نکاح کہیں نہ کہیں کر لے، ٹھیک، اور جب وہ نکاح کر لے گا تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کام پر قسم کھا لے پھر اس کے غیر میں بھلائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ کام کر لے اور اس قسم کے ٹوٹنے پر پھر اس کا
कफ़ारा दे दें। तो चूंकि इस तरफ सुन्नत है और फिर गुनाहों से बचने का सबब है, और फिर दूसरी बात यह है कि फिर माँ बाप की इताअत वो भी ज़रूरी है, और इस सिलसिले के अंदर अगर ये कसम तोड़ देते हैं और शादी कर लेते हैं तो फिर कफ़ारा लाजिम आएगा, और कफ़ारे की वही सूरतें हैं या गुलाम आज़ाद करे, वो फी ज़माना नहीं होता। और फिर दूसरा ये है कि या फिर 10 मसाकीन को खाना खिलाए सुबह और शाम, यानी 2 वक्त का, और जिनको सुबह खिलाया उनको ही शाम को खिलाया जाएगा, या 10 मसाकीन को कपड़ा पहना दे, ये भी हो सकता है। और अगर ये माली एतबार से बहुत कमज़ोर है या दे नहीं सकता, पैसा नहीं दे सकता और किसी को खिला नहीं सकता, बहुत ज़्यादा खुद अपने लिए इसको मिलना बहुत मुश्किल है, तो फिर 3 रोज़ों की सूरत भी होती है। और कसम के लिए, कफ़ारे के लिए आमतौर पर मसाकिन तलाश करना इंतहाई मुश्किल होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ दावत इस्लामी में इसकी तरकीब होती है कि मजलिस मालियात में ये वजाहत दी गई होती है कि किस तरीके से कसम के पैसे को इस्तेमाल करना है। तो फिर अगर दावत इस्लामी के मकतब में जमा करवाएं तो वहां बताकर कि ये कसम के कफ़ारे के पैसे हैं, ताकि जहां कसम का कफ़ारा इस्तेमाल हो सकता है वहां पर इस्तेमाल कर लिया जाए। ठीक है, ठीक है। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मोहम्मद इरफान अत्तारी पीर महल से। मसला ये पूछना था कि ये कहा जाता है कि जो हक मेहर की रकम है ये बीवी को चाहिए कि अपने खामन को माफ कर दे, अगर वो माफ नहीं करेगी तो उसकी किसी चीज की मालिक नहीं बन सकती, अगर वो उसको माफ कर देगी तो वो उसकी सारी चीजों की मालिक बन जाएगी। ऐसे में वो मतलब उसकी अगर हक मेहर की रकम माफ नहीं करेगी तो वो उसकी कोई चीज हत्ता तक के फकीर को भी नहीं दे सकेगी बगैर इजाजत के, ना उसके किसी बहन भाई को दे सकेगी। क्या ये मसला दुरुस्त है? जी देखिए, ये कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं होगा और अजीब व गरीब है, और यकीनन इस तरह की चीज़ें पाई जा रही होती हैं। तो क्या फरमाते हैं आप? ये उन्हीं मसाइल में से एक मसला है कि औरत से हक मेहर माफ़ करवाने के लिए तरह तरह के हीले बहाने तलाश किए जाते हैं। शोहर भी करता है, और शोहर से ज़्यादा जो शोहर के घर के अफराद होते हैं या जो बड़े बूढ़े होते हैं जिनको मसाइल शरइया मालूम नहीं होते, उनकी तरफ से इस तरह के मसाइल काफ़ी सामने आते हैं। तरह तरह के हीले बहाने करते हैं कि ये सूरत होगी तो आप हक मेहर माफ़ कर दो। जैसे अभी इब्तिदा में पहला सवाल हुआ कि अगर शोहर का इंतकाल हो जाए तो मेहर की क्या सूरत होगी। तो शोहर का इंतकाल हो गया है, उसकी मैयत घर में रखी हुई है, अब घर के अफराद औरत को कहते हैं कि तुम फ़ौरन इसका हक मेहर माफ़ कर दो, चाहे वो बेचारी ज़रूरतमंद हो, उसके छोटे छोटे बच्चे हों, माफ़ ना करना चाहती हो, इसके बावजूद उसको मजबूर किया जाता है। ज़ाहिर है वो कैफियत ऐसी होती है कि उसमें कहने वाले को ही जो है वो हया करनी चाहिए कि वो कहे ही ना। ठीक है। अब जब वो कह देता है, दीगर खानदान के अफराद मौजूद होते हैं और फिर उस पर तरह तरह की बातें की जाती हैं कि तुम बीवी होकर किस तरह का मामला कर रही हो, तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया, कब्र में इसके साथ क्या होगा। हालांकि जिसका इंतकाल हुआ है वो प्रॉपर्टी छोड़कर भी बाज़ औक़ात उसका इंतकाल हुआ होता है, उसकी अच्छी भली रकम भी मौजूद होती है। भाई जब उसकी रकम भी मौजूद है, सारी चीज़ें पीछे मौजूद हैं, ऐसा थोड़ी है कि मुफलिस उसका इंतकाल हो गया। मुफलिस इंतकाल हो गया तो वैसे उसके ऊपर लाजिम नहीं रहेगा। जब वो अपनी चीज़ें छोड़कर मरा है, प्रॉपर्टी है, रकम है, तरका उसका मौजूद है, तो जो तरके में जो तजीज़ तकफीन के बाद जो कर्ज़ की अदायगी है, वो कर्ज़ की अदायगी मेहर में से कर दी जाए, मगर वही हीला बहाना किया जाता है और यूँ उससे मेहर माफ़ करवाया जाता है। उसी में से एक ये भी है, और ये तो बहुत ही अजीबोगरीब है और ये गलत बयानी भी है एक एतबार से। ठीक है। औरत अगर शौहर को हक मेहर मुआफ भी कर दे तो शौहर की जो अशिया हैं वो ऐसा थोड़ी है कि ऑटोमेटिकली जो है ये औरत की मिल्कियत में आ जाएंगी, वो तो उसी की ऐसी तो कोई सूरत नहीं है, ना ऐसी कोई सूरत बयान की गई है। मिसाल के तौर पर शौहर ने जेवर औरत को ये कह कर दिया था कि मैं आपको पहनने के लिए दे रहा हूँ, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं आपसे वापस ले लूंगा, या जब जो है वो हमारे घर में किसी और की शादी होगी हम ये वहाँ इस्तेमाल करेंगे। अब अगर औरत अपना हक मेहर माफ भी कर देगी तो वो जो जेवर शोहर ने दिया हुआ है फकत पहनने के लिए, बतौर गिफ्ट नहीं दिया और सराहत कर दी कि मैंने पहनने के लिए दिया है, औरत उसकी मालिक थोड़ी हो जाएगी। ठीक है। और इसी तरह मर्द औरत को जो रकम वगैरह देता है, अखराजात वगैरह देता है, उसकी सूरतें होती हैं। अगर तो बाकायदा काजी ने तय कर दिए है या बाहम रजामंदी से मखसूस खर्च तय हो गया है,
مثال के तौर पर महीने के 25,000 रुपए देने हैं, मखसूस खर्च तय हो गया काजी की तरफ से या आपस की रजामंदी से, अब वो खर्च देता है, उसमें से औरत कुछ बचा लेती है तो वो उसकी मिल्कियत है, वो उसको सदका भी कर सकती है, अपने इस्तेमाल में भी ला सकती है। अगर ऐसी सूरत नहीं है, खर्च कोई तय नहीं हुआ और शौहर 25,000 रुपए देता है, 50,000 रुपए देता है, औरत उसमें से कुछ रकम बचा लेती है, तो ऐसी सूरत में वो शौहर ही की मिल्कियत रहेगी। शौहर की इजाजत के बगैर ना अपने बहन भाइयों को दे सकती है, ना उसको सदका करने की इजाजत है, किसी भी जगह पे इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। तो ये एक तो ये गलत मसला बयान हुआ कि अगर बीवी अपने शौहर का हक महर माफ कर दे तो औरत जो है वो शौहर की सारी चीज़ों की मालिक हो जाती है, वो गलत मसला बयान हुआ और यूं हीले बहाने करके औरतों से हक महर माफ़ करवाना भी दुरुस्त नहीं है। ठीक है। तो हुजूर ये हक महर की माफ़ी की बात हुई, विरासत हो तो माफ़ कर दे, जगह जगह ना औरत माफ़ कर दे, कोई ऐसा मसला है या आप इतना माशाल्लाह तजुर्बा है कि शौहर की माफ़ी की भी कुछ सूरतें हों कि लोग कहते हैं शौहर माफ़ कर दे, कोई आपको मिलती हो, उसकी नज़ीर मिलती हो, कोई इसका वज़ाहत? इसकी मैं आपको एक मिसाल दूं कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, उनके भाई दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में तशरीफ लाए मसला मालूम करने के लिए। अब उनकी अपनी प्रॉपर्टी भी थी, अपनी उनकी रकम वगैरह भी मौजूद थी जो कि उनके बीवी बच्चों में तकसीम होनी थी, उनकी वालदा भी मौजूद थी, उनको भी मिलना था। इनके वालिद जिनका इंतकाल हो चुका है, इनके वालिद की भी कुछ रकम कमो बेश 1 करोड़ रुपए के करीब रकम मौजूद थी। अब उसके बारे में उमूमी तौर पर हमारे यहाँ यही सवाल होता है, बहनें माफ कर दें, यानी बहनें भी हैं भाई भी हैं, अगर बहनें माफ कर दें तो क्या सूरत होगी? कोई नहीं है, इसकी क्या सूरत होगी, इसका जो है वो माफ करवाने का तरीकाकार क्या होगा, कैसे करना होगा? तो ऐसे मौका पर यही बताया जाता है कि आप मुआफी की बात ही क्यों करते हैं? क्या बहन है, इन मामलात में भी ऐसा ही होता है कि वो फैमिली के अफराद बैठे हुए होते हैं, भाई कहता है कि ठीक है अब्बू की इतने में प्रॉपर्टी बिकी है, आप बताएं अब आपको हिस्सा लेना है या नहीं लेना। भाई उनसे पूछने की क्या जरूरत है? वो तो आप शरई रहनुमाई लें, शरई रहनुमाई लेने के बाद जितनी रकम उसकी बनती है उसके हाथ में दे दें या उससे उसका अकाउंट नंबर पूछ के उसके अकाउंट में जमा करवा दें। ये नामुमकिनात में से है या ना होने वाले कामों में से है, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन भाई यही है कि जब हम विरासत का सिलसिला करते हैं या दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में जो सवालात आते हैं उनका जायज़ा लेते हैं तो उसमें बस औरत ही माफ़ कर दे, हर चीज़ औरत ही माफ़ कर दे और मुख्तलिफ हीले बहाने। अच्छा, इसमें वालिदा भी बाज़ दफ़ा साथ ही होती है बेटों के, कि वो ही तरगीब दिला रही होती है बच्चियों को कि आप माफ़ कर दें, भाई हैं, ये हैं, वो है। तो ऐसा वालिदा के लिए क्या किरदार होना चाहिए इन मामलात के अंदर? जैसे कि अभी मुफ्ती अब्दुल माजिद साहब फरमा रहे हैं कि जिसका शरई हक जितना बनता है उसको वो हक दिया जाए, ठीक है, या उसको देने के बाद फिर वो अपनी खुशी से अगर अपनी किसी कमज़ोर माली एतबार से किसी भाई की मदद करना चाहे तो वो एक अलग बात है। अब पहले ही बहन को कहा जाएगा हाँ भाई कितना लेना है, देख लो तुम्हारे भाई भी ऐसे ही हैं, कमज़ोर हैं, बेसहारे हैं, मकान बिकेगा तो ये होगा, तो ये थोड़ा सा मामला जो ना इस तरह उनको बहनों को मुकम्मल तौर पे सोचने का मौका दें। ठीक है। फिर दूसरा ये जहन में रख लें कि बहनों के अगर विरासत के हवाले से गुफ्तगू हो रही है तो विरासत एक ऐसा हक है कि बहन अगर मुआफ कर भी दे, माफ नहीं हो सकता, तब भी वो उसका हक खत्म नहीं होता, लेगी तो लेकर खत्म होगा। अब लेने की सूरत क्या है, जितना बनता है उतना ले, या वो अपनी खुशी से जितना बनता था उससे कुछ कम ले ले। जैसे उसके हिस्से में आने वाली अमाउंट है 10 लाख रुपए, तो वो अपने भाइयों से कहती है कि आप मुझे 1 लाख रुपए दे दें, बकिया से मैं दस्तबरदार हूँ। लेकिन लेना होगा कुछ लोग, लेने की सूरत में ही उसका हक खत्म होगा। ठीक है। वैसे अपनी बहनों से कहलवा देना कि भाई इस बहन ने उस माफ कर दिया, उसने भी माफ कर दिया, उससे भी करवा लेंगे, बगैर कब्जे के साइन करवा लेना। इस तरह दस्तबरदारी के बकायदा अगर कोई डॉक्यूमेंट्स भी बन जाते हैं, पेपर वर्क भी हो जाता है, तो शरई हुक्म यही है कि ज़बानी या तहरीरी किसी भी तौर पे सिग्नेचर भी हो जाए, अंगूठे भी लग जाएं, टेस्ट भी हो जाए वो फॉर्म, तब भी शरई हुक्म यह है कि जब बहन ने अपना विरासत का हिस्सा अगर माफ़ किया है, चाहे खुशी से ही किया हो, बस औक़ात बाज बहनें अपने भाइयों से उनको कोई वो मामला नहीं होता, वो अपने खुशी से ही अपने भाइयों को अपना हिस्सा छोड़ना चाहती हैं, तब हाजत भी नहीं है, लेकिन तब भी उनका हिस्सा विरासत खत्म नहीं होता। अब उसकी सूरत यही है कि जितना उनका हिस्सा बनता है उतना उनको दे दिया जाए, फिर वो लेने के बाद अपने जिस भाई को देना चाहें दे दें। या एक सूरत यह है कि बहन कहे कि मेरा बनता इतना है, जो आप विरासत का पूरा लेकर आए हैं उसमें मेरे इतने इतने लाख रुपए बन रहे हैं, आप ऐसा करें 5,000 रुपए दे दें,
बस ये मेरी विरासत समझो मैंने ले ली, बकिया मैं छोड़ रही हूँ। ठीक है। इस तरह से तो दस्तबरदारी शरन दुरुस्त रहेगी। तो बहनों को किसी भी तरह से ना ब्लैकमेल ना किया जाए। उमूमी एतबार से जब ये आप कह रहे हैं ना कि शोहर को देखें तो वो औरत से मेहर माफ करने पर तुला हुआ होता है, विरासत की तकसीम है तो बहनों की तरफ ये आ रहा होता है ये माफ कर दें। इसी तरीके से वो माँ, चूंकि ये जहन बना हुआ होता है ये 50-60 साल की तो हो चुकी हैं, अब ये इनके हिस्से में आने वाली रकम 15 लाख रुपए करेंगी, क्या क्या करेंगी, वो भी किसी तरीके से माफ कर दें। अच्छा, मिले तो वो भाइयों को मिले, बहनों को ना मिले, होता यही है। तो वही के ये जो कमजोर तरीन जो एक नौ है औरत, चाहे वो माँ की शक्ल में हो, बीवी की सूरत में हो, बहन की सूरत में हो, बेटी की सूरत में हो, तो इसको बस माल ना पहुंचे किसी भी तौर पर। तो बस औकात बाज ख़ानदानों में, बाज कबीलों में तो औरत को हिस्सा विरासत में हकदार समझा ही नहीं जाता, यानी वो है ही नहीं, माफ करना तो बात की बात है, मानते ही नहीं कि इसकी हक ही नहीं कि माफ क्या। हालांकि कुरान पाक में यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह ताला तुम्हें ताकीद फरमा रहा है तुम्हारी औलाद के बारे में, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है। तो इसमें ये नहीं है कि लड़के ही का है, लड़कियों का नहीं है, लड़का लेगा लड़की से दुगना हिस्सा। ठीक है, यानी लड़की को असल बयान किया था। अगर लड़की को 50,000 मिल रहे हैं तो लड़के को 1 लाख मिलेंगे, लड़की को 1 लाख मिल रहा है तो लड़के को 2 लाख मिलेंगे। लड़की महरूम नहीं है। निस्फ हिस्सा जितना भाई को मिल रहा है तो उसका निस्फ की हिस्सेदार बहन। और हक महर ही का हमारा सिलसिला, लेकिन ज़िम्ना नहीं पूछ लूंगा कि औरत से इन्होंने माफ करवाया, जो कि आप फरमा रहे कि माफ नहीं हुआ, शरई तौर पर अगर माफ नहीं हुआ और औरत का इंतकाल हो गया विरासत के हवाले से, ठीक है, तो अब वो क्या है, वो औरत तो मर गई, उसने बज़ाहिर माफ किया था लेकिन शरई माफ नहीं हुआ था, तो क्या अब औरत की जो औलाद है वो अपने मामू से या दीगर जो नानी वगैरह हैं उनसे मुतालबा कर सकती है विरासत के हवाले जैसे बहनें अपना हिस्सा छोड़ दी, शरई तौर पर अभी उसी का शरन चूंकि वो वारिस ही रहती हैं, उनका हिस्सा खत्म नहीं हुआ होता, तो अगर बहनों का इंतकाल हो गया और वो साहिब औलाद हैं और उनके शोहर भी मौजूद हैं, तो जितना उस बहन का हिस्सा बनता था अब वो हिस्सा वो उसके शोहर और उसकी औलाद, और अगर इस औरत की वालदा जिंदा हैं, ठीक है, तो उनकी तरफ उसकी विरासत तकसीम होगी। तो यानी वालिदैन में से कोई एक जिंदा है तो उनकी तरफ भी जाएगा, तो जो उस औरत के वारिस हैं उनमें तकसीम होता है। तो अगर कोई हिस्सा बहन नहीं भी ले रही तो अब आम तौर पे नहीं लेती हैं, वो भूल जाते हैं, जैसे आपके यहाँ नसिया मनसिया हो जाता है, तो उस औरत के जो अपने बच्चे हैं बस औकात वो बिल्कुल कमजोर हालत में होते हैं, उनके हिस्से मामू आराम से बैठ के खा रहे होते हैं, उनकी औलादें खा रही होती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी बहनों को उनका शरई हिस्सा बाकायदा खुश दिली से अदा करें। और बहनें आमतौर पे भाइयों के लिए बड़ा फराख दिल रखती हैं, भाई थोड़ा सा अपने दिल को कुशादा करें और बहनों के साथ सिला रहमी करें, और सिला रहमी की भी बरकत इंशाल्लाह भाइयों को देखने को। अच्छा हुजूर, आते नहीं ना, मसला ये है कि वो पूछना नहीं चाहते, वो ये समझते हैं कि हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, हमारे पास है और हमने जो दे दिया या देना था या जो बनता तो वो हो गया, ये इनका बनता ही नहीं है। तो ये आए कैसे, यानी जो खौफ है उनके दिल के अंदर, ये भी तो समझे कि वो दाल में कुछ काला काला कहेंगे इसको कि या ये ठीक सोच रहे हैं, यानी लोग खुद भी फैसला कर पाते हैं अमूमन क्या होता है या गलती पर होते हैं? देखिए, अमूमी तौर पर यही होता है कि बाज़ बरादरियों के अंदर, बाज़ कौमों के अंदर एक सिलसिला चला हुआ आ रहा होता है और वो उसी को शरई मसला समझते हैं, ठीक है, कि यही शरई मसला है और उसी के ऊपर अमल कर रहे होते हैं। इसीलिए जब दारुल इफ्ता में लोग आते हैं तो वो कहते हैं नहीं, बहनों को तो हमारे ख़ानदान में कभी भी हिस्सा नहीं दिया गया। अच्छा, ये जुमले होते हैं। भाई क्यों नहीं दिया गया, उसकी वजह क्या है? वो इसलिए नहीं दिया गया कि क्योंकि हमारी फैमिली के अंदर हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे कि जब बहन की शादी होती है, बेटी की जब शादी होती है तो उसको उसमें जहेज दे दिया जाता है, तो वही उसका हिस्सा शुमार कर लिया जाता है, लिहाजा अब उसको हिस्सा नहीं दिया जाएगा। ठीक, ऐसा तो नहीं होता कि जब बेटी को जहेज दिया जाए, मिसाल के तौर पर 5 लाख रुपए का उसको जहेज दिया और ये नहीं लिखा जाता कि ये आपको जो है वो विरासत में से हिस्सा दे दिया गया है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है आम तौर पर। बस ये जहन में एक बात होती है
تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ دارالفتاء میں معلوم کرنے کے لیے نہیں آتے. وہ بعض اوقات تو ایسا ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم جو کر رہے ہیں اور یہ شرعی طور پر درست ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے جو شریعت کے مسائل ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں وہی شرعی مسئلہ ہے. جب بھی کوئی شرعی مسئلہ درپیش ہو، چاہے وہ نماز کے متعلق ہے، چاہے وہ روزے کے متعلق ہے، چاہے کسی بھی شعبہ کے متعلق ہے، جب بھی کوئی شرعی مسئلہ درپیش ہو تو مفتیان کرام کے پاس آئیں، آ کر اپنا شرعی مسئلہ بیان کریں کہ کہیں ہم غلطی پر نہ ہوں. ہم مسلمانوں کو ہی دیکھتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی پرابلم آتی ہے، کوئی جسمانی پرابلم آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، تو اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، کسی اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں جو اسپیشلسٹ ہو، تاکہ وہ ہمیں بتائے کہ ہماری بیماری کا علاج کیا ہے، ہمیں اصل میں بیماری ہے کیا، پھر اس کا علاج کیا ہے. وہاں پر تو اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے، مگر جب شرعی مسئلے کی باری آتی ہے تو اس وقت اس بات کا قطعاً اہتمام نہیں کیا جاتا. 4 لوگ بیٹھے ہیں، ایک شخص کوئی مسئلہ بیان کر دیتا ہے، یا فیملی کے اندر ایک پیچھے سے چلا آ رہا ہوتا ہے، وہی مسئلہ وہ شرعی سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں. یہاں ایک مسئلہ بیان کر دوں کہ جیسے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جہیز جو بیٹی کو دے دیا وہی اس کی وراثت ہے، اب اس کو حصہ نہیں دیا جائے گا کیونکہ ہم نے اس کے اوپر خرچ کر لیا. یہاں خیر دیکھا جائے تو بیٹے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو وہ پیدائش کے وقت سے ہی اپنے اوپر خود خرچ نہیں کر رہا ہوتا، بیٹے کے اوپر بھی جو ہے وہ کثیر رقم خرچ ہو رہی ہوتی ہے. اس کی شادی میں بھی ٹھیک ٹھاک قسم کے اخراجات ہوتے ہیں عمومی طور پر. بقیہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر واقعتاً کسی نے ایسا کیا کہ بیٹی کو 5 لاکھ روپے کا جہیز کا سامان دیا اور بیٹی کو یہ کہہ دیا کہ یہ میں نے جو میری وراثت ہوگی اس میں سے میں نے یہ آپ کو حصہ دے دیا ہے، اب میری وراثت کے بعد، اب میرے مرنے کے بعد تمہارا حصہ نہیں ہوگا. اگر یہ طے کر دیا اور بیٹی نے بھی اس کو اوکے کر دیا کہ ٹھیک ہے یہ میں نے اپنی وراثت میں جو ہے وہ وصول کر لیا ہے، تو اب وہ 5 لاکھ روپیہ گویا اس نے وراثت میں سے حاصل کر لیا. اب جب اس کے والد کا انتقال ہوگا، والد کے انتقال کے بعد اب جب تقسیم ہوگی وہ 5 لاکھ روپیہ بھی اس میں شامل. اب اگر تو لڑکی بھی راضی ہے کہ ٹھیک ہے میرے پاس جتنا آ گیا اوکے ہے، دیگر ورثہ بھی راضی ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے پاس جتنا چلا گیا اوکے ہے، پھر تو ٹھیک ہے دیگر ورثہ میں تقسیم ہو جائے گا. اور اگر جھگڑا ہوتا ہے، لڑکی کہتی ہے کہ 5 لاکھ روپیہ مجھے ملا ہے مگر اب وراثت کو جب دیکھا جا رہا ہے تو اب میرا حصہ 10 لاکھ روپیہ بن رہا ہے، تو ایسی صورت میں لڑکی کو 5 لاکھ روپے اور دیے جائیں گے. یہ صورت بھی ممکن تو ہے کیونکہ یہ شرعی مسئلے کے طور پر تھا کہ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وراثت میں حصہ دے دیا. اگر باقاعدہ بات ہو جائے تو یہ ایک شرعی مسئلے کے طور پر ہے کہ باقاعدہ اگر گفتگو ہو جائے گی تو وہ اس میں شمار ہو جائے گا، مگر عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. سمجھتے یہ ہیں کہ چونکہ لڑکی کو دے دیا ہے لہٰذا مائنس ہو جائے گا. بہن بھائی شرم ہوتی ہے، آپس میں محبت ہوتی ہے، اس وقت تو کوئی بھائی یا والد ایسا نہیں بولا کہ ہم نے اس وقت تو کر دیتے. یہ تو بعد میں جب جا کر تھوڑا وقت گزرتا ہے پھر جا کر ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے تو دے دیا. عمومی طور پر تو ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ ایک شرعی مسئلے کے طور پر تھا تو اس لیے میں نے اس کو بیان کیا، مگر عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. لڑکے کی شادی میں بھی خرچ ہو رہے ہوتے ہیں، لڑکی کی شادی میں بھی خرچ ہو رہے ہوتے ہیں، اور عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. جی بالکل. مفتی عرفان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، میسیجز بھی بہت سارے ہیں ہمارے پاس. ایک میسیج مہر کے حوالے سے ہی میں سلسلے میں شامل کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ 2 لاکھ روپیہ حق مہر مقرر کیا گیا اور اس میں یہ طے پایا کہ اس 2 لاکھ روپے میں سے 1,30,000 کی ادائیگی کر دی جائے گی، بقیہ 70,000 اس وقت ادا کیا جائے گا کہ اگر لڑکا دوسری شادی کرے گا تو اس کو یہ 70,000 روپے بھی دینے پڑیں گے ورنہ نہیں دینا پڑیں گے. تو کیا اس انداز سے حق مہر ادا ہو سکتا ہے؟ اس طرح کی شرائط بظاہر لگتا ہے کہ اگر لڑکا دوسری شادی نہ کرے تو اس کو سمجھے 1,30,000 ہی دینے، 70,000 نہیں دینے. تو کیا یہ حق مہر درست ہے، اس طرح کا مقرر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس صورت کے اندر جو مقرر ہے وہ تو 2 لاکھ ہی ہے کہ 2 لاکھ روپیہ حق مہر ہوگا. اب اس میں ایک کنسیشن کی صورت رکھی ہے کہ ریلیف ملے گا اس صورت میں کہ جب یہ دوسری شادی نہ کرے. اب اس طرح کی شرائط تو خیر یہ درست نہیں ہے اور اس شرط کا کوئی تک نہیں بنتا کہ یہ شرط رکھی جائے. اور دیکھیں اس صورت کے اندر اب 2 لاکھ ہی اس کے اوپر واجب رہے گا اور 2 لاکھ ہی اس کو حق مہر دینا پڑے گا اگرچہ وہ شادی نہ کرے. ہاں جب لڑکی کی طرف سے یہ ریلیف مل رہا ہے کہ ہم 70,000 روپے گویا کہ چھوڑ دیں گے، تو اب اگر یہ لڑکی برضا خوشی
70,000 रुपया माफ कर देती है या इसमें रिलीफ दे रही है तो वो खामद की तरफ से माइनस हो सकता है, लेकिन ये शर्त लगाना कि शादी ना करे, ये शर्त लगाना तो दुरुस्त नहीं है, ऐसी शराइत नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, ऐसी शराइत जो शरीयत ने जहाँ इजाजतें दी हैं उस पर कोई दूसरा नहीं रोक सकता। हक महर से मुताल्लिक हमारे पास एक सवाल है कि शोहर को 25,000 रुपया हक महर अदा करना था और टेलीथोन आ गया और हर साल ही आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले साल भी था, इस साल भी और आइंदा भी इंशाल्लाह ये सिलसिले होंगे। तो बीवी ये कहती है कि मेरी तरफ से टेलीथोन में 10,000 रुपया अदा कर दें, हक महर जो आपने मुझे देना है वो तो देंगे बकिया, लेकिन 10,000 रुपये टेलीथोन की मद में दावत इस्लामी को दे दिए जाएं और शोहर दे देता है, तो क्या इस तरीके से हक महर अदा हो जाएगा उसके कहने से? मेहर चूंकि औरत का हक है और शोहर के ऊपर लाजिम है, ठीक है, तो अब साहिब हक अपने हक की वसूली का एक अंदाज है कि वो किस्तें अगर बांध देती है कि यूं अदा करें तो शोहर देता रहे तो अदा होगा, तो इसी तरह औरत वो अपने शोहर से अगर कहती है कि जैसे आपने कहा कि टेलीथोन में 1 यूनिट की जो मिकदार थी वो 10,000 रुपये है, और वो अपने शोहर से कहती है कि आप ऐसा करें कि मेरी तरफ से टेलीथोन में 1 यूनिट मेरे मेहर से दे दें, ठीक है, ताकि इस टेलीथोन में जो मदनी अतियात मुहिम है दीन मतीन की खिदमत के लिए जामियातुल मदीना और मदारिसुल मदीना के अखराजात जो हैं इनमें मेरा भी हिस्सा हो जाए और मैं भी कुछ सवाब की हकदार बनूं। तो अगर वो शोहर से कहती हैं और शोहर उसकी तरफ से अपने भी हो सकता है यूनिट उन्होंने डाले हों, तो अगर वो शोहर बीवी की तरफ से भी 1 यूनिट उनके मेहर में से 10,000 अदा कर देते हैं, तो बीवी की इजाज़त से ही कर रहे हैं, उसके कहने से कर रहे हैं, उसकी तरगीब दिलाने से कर रहे हैं, या शोहर ने तरगीब दिलाई कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है देने के लिए, औरत के लिए नहीं है, तो शोहर उसको तरगीब दिलाता है कि अल्लाह की बंदी यूं कर लेते हैं, तुम्हारा मेहर भी यूं मेरी तरफ से अदा हो जाएगा कुछ, और तुम्हारे जरिए से टेलीथोन में भी मदद हो जाएगी, काम हो जाएंगे। तो अब चाहे मर्द तरगीब दिलाए या औरत शोहर को तरगीब दिलाए, दोनों सूरतों में अगर शोहर और बीवी राजी खुशी होकर शोहर अगर मेहर की तरफ से वो औरत की तरफ से 10,000 रुपये का 1 यूनिट टेलीथोन में दे देता है, तो औरत को गोया 10,000 रुपये मेहर माइनस हो गए। अब 25,000 में से 15,000 हो गए, हो सकता है अगले टेलीथोन में फिर 10 की गुंजाइश ना दी हो तो इस तरह बहरहाल ये सूरत बन सकती है। अच्छा, पता हो कि मिलने तो है नहीं, इसने देने नहीं, बस कह रहा है दे दूंगा, अभी है नहीं है, खर्चा पूरा नहीं हो रहा, तो ये तरीका वसूली का अपनाया जा सकता है, इसको क्या कहेंगे? यानी उसको पता है कि वैसे मुझे मिलने नहीं है तो यूं कर लिया जाए, ठीक है, शोहर का जहन बन रहा था टेलीथोन में अपना 1 यूनिट देने का, एक तरीका कार है, अपना जहन बन रहा था देने का, औरत ने कहा अपनी तरफ के ये सवाब मैं कमा लूं, ठीक है, तो मेहर मिले ना मिले कम से कम जीते जी तो मिले, मुझे एक राह खुदा में खर्च करने का एक सवाब मिल जाए, और शोहर भी एग्री हो जाता है, ठीक है ये जो 10,000 रुपये मैं अदा करूंगा वो तुम्हारे मेहर की गोया एक तरह से अदायगी करूंगा, ठीक है, तो यूं मेहर की अदायगी में उसको तस्लीम कर लिया जाएगा और मेहर में से वो 10,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। ठीक, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, जो मसाइल हमने सुने इनको याद रखने, जो गलतियां हमारे मुआशरे में, हमारे ख़ानदानों में, हमारे अफ़आल में रच गई हैं, आ गई हैं, अल्लाह ताला हमें उनसे महफूज फरमाए, उनको समझने, उनसे बचने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। न जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है, चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किस में रब की रज़ा